وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار وہ دنیا اور اس کی چیزوں پر نہیں. فمن زحزح عن النار، جو دوزخ سے بچ گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں چلا گیا، فقد فاز، یہ اصل کامیاب ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الكبیر. جس کا ایمان ٹھیک ہو گیا، جس کا عمل ٹھیک ہو گیا، یہ جائیں گے جنت میں، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی. اللہ تعالیٰ کامیاب کسے کہتا ہے؟ ہم کسی اور مفہوم میں کامیابی کو لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی اور مفہوم میں لے رہے. پھر اور کیا کہہ رہے ہیں کہ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. کہ جس کے اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کر دیے اور وہ جنت میں چلا گیا اور جنت کے گھروں کا مالک بن گیا، یہ ہے چاہے دنیا میں کچھ بھی نہ دے، سب کچھ دے دے، یہ کامیاب. لا شر فی شر بعدہ الجنہ، لا شر فی شر بعدہ الجنہ. وہ مصیبت کوئی مصیبت نہیں جنت مل جائے، اور وہ دکھ کوئی دکھ نہیں، وہ غم کوئی غم نہیں، وہ تکلیف کوئی تکلیف نہیں جس کے بعد جنت مل جائے. ولا خیر فی خیر بعدہ النار، ابوبکر صدیق کا فرمان ہے. ولا خیر فی خیر بعدہ النار، اور وہ بھلائی کوئی بھلائی نہیں جس کے بعد دوزخ میں جانا پڑے. تو کامیاب انسان اللہ جل جلالہ کی نظر میں وہ ہے جو جنت میں چلا گیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لی وہ کامیاب ہو گیا. اب اگر ان ساری آیات کو، فوز کا لفظ قرآن میں 16 دفعہ آیا ہے، فوز کا لفظ قرآن پاک میں 16 دفعہ آیا ہے، اور 16 کے 16 دفعہ جنت پر ہی آیا ہے، یہ اللہ کے رسول کی اطاعت پر. یا جس نے اللہ رسول کی اطاعت کر لی وہ کامیاب ہو گیا، جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا. ناکام انسان کون ہے؟ قل ان الخاسرین، ناکام کون؟ الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، جو قیامت کے دن اپنے اہل و عیال سمیت ناکام ہو جائیں گے. وہ ناکامی ہے کیا؟ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، ومن تحتہم ظلل، ان کے نیچے بھی آگ ہوگی. ذالک، یہ ہے وہ ناکامی. یخوف اللہ بہ عبادہ، جس سے تمہارا اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے. یا عباد، اے میرے بندو، فتقون، ڈر جاؤ بھائی. تم بھوک سے ڈر رہے، سردی سے ڈر رہے، گرمی سے ڈر رہے، مہنگائی سے ڈر رہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دوزخ سے ڈرو. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فتقون.
اس کو اللہ تعالیٰ ناکام فرما رہے ہیں. ومن خفت موازینہ، جس کی نیکیاں گھٹ گئیں، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ ہیں جو اپنی جان سمیت ناکام ہو گئے. کیا ناکامی ہے؟ فی جہنم خالدون، آگ میں جا پڑے ہمیشہ کے لیے. تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو جلائے گی. وہم فیہا کالحون، اور اس میں پڑے ہوں گے کوئلہ بن کے، بدصورت ہو کے، بد شکل ہو کے، روح سیاہ ہو کر اس میں پڑے ہوئے ہیں. اور یہ ہے ناکامی. اب یہ قرآن کا جو علم ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ناکام کون ہے اور کامیاب کون ہے. کہ دوزخ میں جو چلا گیا ناکام ہو گیا. ومن خفت جس کی نیکیاں گھٹ گئیں اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے. وما ادراک ما ہی، کچھ پتہ بھی ہے کہ وہ کیا ہے. نار حامیہ، وہ آگ ہے بھڑکتی دہکتی جو ہمیشہ اس میں ان کو جلنا ہے. یہ ناکام ہیں وہ کامیاب ہیں. انسانی زندگی ناکامی اور کامیابی کی جو قیامت کے دن انسانی زندگی کی شکل بنے گی وہ روپے پیسے خاندان پر نہیں بنے گی. ینادی منادن یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک منادی اعلان کرے گا، الا وانکم جعلتم نصبا، اے لوگو ایک عزت کا معیار تم نے بنایا. وجعلت نسبی، ایک نسب میں نے بنایا، ایک تم نے بنایا، میرے مقابلے میں بنا دیا. جعلت اکرمکم اتقاکم، میں نے تمہیں بتایا کہ میرے بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. ولیکن ابیتم، لیکن تم نے میری بات کا انکار کر دیا. وقلتم، اور تم نے کہا، ان فلان ابن فلان، وہ فلاں فلاں کا بیٹا، یعنی وہ مالدار، وہ تاجر، وہ شیخ، وہ سیٹھ، وہ ڈیسی، وہ فلاں، وہ خیر من فلان ابن فلان، نہیں وہ بہت بڑا آدمی ہے. وہ بڑا کیوں ہے؟ کہ اس کے پاس دنیا زیادہ ہے. تو آج کیا ہوگا؟ الیوم اضع نسبکم، تمہارے ترازو ٹوٹ جائیں گے. جو معیار تم نے قائم کیا تھا وہ ٹوٹ گیا. تو کیا ہوگا؟ وارفع نسبی، آج میرا ترازو کامیاب، میرا معیار کامیاب، میرے معیار پہ اترنے والے اونچے ہو گئے. تو اس پر اعلان ہوگا، این المتقون، تقوی والے آ جاؤ بھائی، تقوی والے آ جاؤ. میرے بھائیو، دنیا کا آنا اور جانا کوئی بڑی چیز نہیں. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ ان لی عبادا لو سألنی الجنہ لأعطیتہ بحذافیرہا، اے موسیٰ میرے کچھ بندے ایسے ہیں دنیا جنت مانگیں تو ساری دے دوں، سوری. لو سألنی الجنہ لأعطیتہ بحذافیرہا، جنت مانگیں تو ساری دے دوں. جس کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا نا، جس کا ایک قطرہ اگر زمین پہ ڈال دیا جائے تو سارے ساتوں سمندر میٹھے ہو جائیں. اچھا، ولو سألنی خشبة يعلق عليه صوته لم اعطه منها، کڑی مانگے ایک کھونٹی، یا اللہ میرے گھر میں کھونٹی کوئی نہیں، کپڑے لٹکانے کے دے دے. لکڑی چنیوٹ میں تو لکڑی کا موت ہوتا ہے نا، میرا ایک کلی چاہیے، کلی ہے، کرتا لٹکانا ہے، گھوڑے کو تلوار کو لٹکانا ہے. لم اعطہ منہا، دنیا میں سے وہ ایک کلی بھی اس کو نہیں دوں گا. جنت مانگے ساری لے لے، دنیا مانگے تو ایک لکڑی بھی نہیں دوں گا. کیوں؟ ولیس ذلک لہوان لہ علی، یہ اس لیے نہیں کہ وہ میری نظروں میں کوئی چھوٹا ہے. ولیس ذلک لہوان لہ علی، یہ اس لیے نہیں کہ وہ میری نظروں میں کوئی گرا ہوا ہے. بل لأدخر له من کرامتی یوم القیامہ، میں اس کا سارا اجر و ثواب قیامت کے دن جمع کر رہا ہوں، اکٹھا کر رہا ہوں. یہ حکومت نہیں فنڈ کاٹتی رہتی ملازموں کا، ہر مہینے کٹتا رہتا ہے، پھر ریٹائر ہوئے تو سارا دے دیا اور بڑھا کے دے دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ سارا اکٹھا کر رہے ہیں. بعضوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے دے ہی نہیں. بل ادخر له من کرامتی یوم القیامہ، قیامت کے دن کی عزتیں دینے کے لیے ان کا سارا میں کھاتا جمع کر رہا ہوں. پھر ثم احمیہ من الدنیا، پھر میں اسے دنیا سے دور رکھتا ہوں. کما یحمی الراعی
جیسے بکری چرانے والا، کما یحمل الراعی غنمہ من الکلأ السوء، جیسے بکری چرانے والا اپنی بکری کو جب دیکھتا ہے کہ گندی جھاڑی کو منہ مارنے لگی ہے تو اس نے کھا لیا تو مر جائے گی تو ایک سوٹی مارتا، کو پتا ہے ظلم نہیں ہوا، رحم ہوا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا ادنو منی احبائی، ادنو منی احبائی، اب اے میرے محبوب میرے قریب کرو، میرے محبوب میرے دوست میرے قریب کرو۔ تو فرشتے کہیں گے من احباؤک، کون ہے تیرے محبوب، من احباؤک، کون ہے تیرے محبوب؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فقراء المؤمنین، یہ میرے فقیر بندے تو میرے محبوب ہیں، فقراء المؤمنین یہی میرے محبوب ہیں۔ فیدنون، انہیں قریب آؤ بھائی اللہ تمہیں بلا رہے ہیں، اور اس کے قریب آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے اما انی لم ازع عنکم الدنیا لہوان بکم علی، اے میرے بندو میں نے تمہیں دنیا میں تنگی میں رکھا نا، تمہاری کبھی ضرورت پوری ہوئی کبھی نہ ہوئی، وہ کبھی بالکل ہی نہ ہوئی، لوگوں نے بھی تمہارے مذاق اڑائے، رشتہ داروں نے بھی تمہارے مذاق اڑائے، تو میں نے تمہیں دنیا کیوں نہیں دی؟ اما انی لم ازع عنکم الدنیا لہوان بکم علی، تم میری نظروں میں چھوٹے تھے اس وجہ سے میں نے تمہیں دنیا سے دور رکھا، نہیں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ آج کے دن کی بل اردت ان اجمع لکم من کرامتی لہذا اليوم، میں نے چاہا کہ آج تمہیں سب سے زیادہ عزت دوں، اس لیے میں نے تمہیں دنیا میں ٹائٹ کر کے رکھا، جاؤ مالداروں کا حساب ہوگا اور تم جنت میں جہاں مرضی چلے جاؤ۔ ہمارا آج علم غلط ہو گیا ہے، ہمارا علم غلط ہو گیا نا، ہمارا علم یہ ہو گیا ہے کہ پیسے والا عزت والا ہے، فقیر کو کون پوچھتا ہے۔ اس غلط علم سے عمل بھی غلط ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم یہ ہے کہ پیسے والا عزت والا نہیں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ دیہات کا، شہر کا، پوری دنیا کے مسلمانوں کا، کافروں کا یہ علم بن گیا کہ پیسہ آئے گا تو عزت آئے گی، پیسہ آئے گا تو کام چلے گا، نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن سے ان کو یہ ذہن بناتا ہے کہ تم میری مانو گے تو تمہارا مسئلہ حل ہوگا، میری مانو گے تو تمہارے کام بنیں گے، میری نہیں مانو گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ ذہن بناتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہم انک تقتر علی المؤمن، یا اللہ مسلمان پہ تنگی بڑی آتی ہے، ففتح لہ بابا من الجنہ، اللہ نے جنت کو کھولا، یا موسیٰ ھذا ما اعددت لہ، یہ دیکھو میں نے کیا تیار کیا ہے اس کے لیے، جسے تم دیکھ رہے ہو نا بڑی تنگی میں ہے، ذرا یہ تو دیکھو کہاں جانے والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو دیکھا تجری من تحتہم الانہار اور ظل ممدود اور ماء مسکوب طلح ممدود وقاسم من معین اور فاکہۃ مما یتخیرون اور لحم طیر مما یشتہون اور جنتان ذواتا افنان اور جنتان مدہامتان اور عینان تجریان اور عینان نضاختان اور من کل فاکہۃ زوجان اور فاکہۃ ونخل ورمان اور متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان اور خیرات حصان اور مقصورات فی الخیام اور کأنہن الیاقوت والمرجان لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ جو جنت کا اللہ نے نقشہ قرآن میں بیان کیا ہے، کہاں سے ترجمہ اس کا کوئی کر سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جو دیکھا ان کا وعزتک وجلالک وعلو مکانک، یا اللہ تیرے عزت، تیرے جلال، تیری بلندی کی قسم، لو کان اقطع الیدین والرجلین، مسلمان کے ہاتھ بھی کٹے ہوں پاؤں بھی کٹے ہوں، تو اس حال میں تو ایک دن بھی اوکھا ہوتا ہے نا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وعاش الدہر کلہ، لو کان اقطع الیدین والرجلین، ہاتھ پاؤں کٹے ہوں، مقبن علی وجہہ، ناک رگڑ رہا ہو زمین پر، نہ کوئی پیشاب کرانے والا نہ روٹی کھلانے والا، وعاش الدہر کلہ، اور عمر اتنی لمبی ہو کہ قیامت کے ساتھ جا کے مرے، تو کتنے مصیبتوں میں سے گزرا۔ وکان مصیرہ ھذا، لیکن مر کے یہاں چلا جائے جو میں نے ابھی دیکھا ہے، تو لم یر شرا قط، یا اللہ اس نے کوئی دکھ نہیں دیکھا،
کوئی دکھ نہیں دیکھا، موجیں ہی موجوں ہو گئی. پھر کہا اللہ انک توسع علی الکافر، آپ کافر کو بہت دیتے ہیں. ففتح له بابا من النار، اللہ تعالیٰ نے دوزخ کھولی. سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم، اور حمیم وغساق جزاء وفاق، اور انکالا اور جحیما اور سعیرا اور سلاسلا اور اغلال اور سعیر. ایوب دیکھا جہنم کو پکارتے اللہم بعد قاری وعظم جمری واشتد حری فقد کثر السلاسلی واغلالی والسعیری وغسلینی وغساقی وحمیمی وقیودی فات الی باہلی، کہ دوزخ پکارتی ہے یا اللہ میرے اندر انگارے بڑے موٹے ہو گئے، آگ بڑی تیز ہو گئی، گڑھے بڑے گہرے ہو گئے، زنجیریں بہت زیادہ ہو گئیں، ہتھکڑیاں بیڑیوں کے ڈھیر لگ گئے. کوئی آنے والا تو بھیج جس کو ہتھکڑیاں لگیں اور اس کو پاؤں بیڑیاں پڑیں. لو انا کیا کہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے حجرا من احجار النار وضع على جبال الدنيا لذابت ماء اسودا، ایک پتھر چھوٹا سا ساری دنیا کے پہاڑوں کے اوپر رکھا جائے، دوزخ کا ایک پتھر، تو ساری دنیا کے پہاڑ پگھل کے سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائیں گے، سورا پگھل جائے گا، پانی بن جائے گا. ولو ان خازنا من خزنۃ النار، دوزخ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ برز لأہل الدنیا، یوں دیکھ لے ہمیں، یوں دیکھ لے آسمان سے، یوں دیکھے لمات من فی الارض کلہم جمیعا من قبح وجہہ ونتن ریحہ، اس کی شکل ایسی خوفناک ہے کہ اس کو دیکھ کر پوری دنیا کے انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں، مر جائیں اس کی بدبو سے، اور اس کی شکل کو دیکھ کر سارے مر جائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ کافر کا ٹھکانہ، ایک لوٹا پانی اگر 7 سمندر میں ڈال دیا جائے تو 7 سمندروں کا پانی ابلنے لگے گا. اللہ اکبر. اور جہنم یہ مسلمانوں کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ کرتے مر گئے، کبیرہ گناہ کرتے جو مر گئے ان کے لیے جہنم ہے. اس کے نیچے حطمہ نصارہ عیسائیوں کے لیے ہے، اس کے نیچے لغا ہے یہود کے لیے، اس کے نیچے سعیر ہے مجوس کے لیے، اس کے نیچے سقر ہے صابئین کے لیے، اس کے نیچے جحیم ہے مشرکین عرب کے لیے، اور اس کے نیچے حاویہ ہے منافقین کے لیے، اور ہر نیچے والا درجہ اوپر والے سے زیادہ شدید اور سخت ہے. تو ایک پانی کا لوٹا جس میں یہ ہانڈی کے چاول کی طرح یوں چکر کھا رہے ہوں گے، یوں یطوفون بینہا وبین حمیم آن یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ان کو ماتھے سے پکڑ کر اور پاؤں سے پکڑ کر، جیسے لکڑی کو دورہ کرتے ہیں ان کو یوں دورہ کر کے ان کے سر اور پاؤں کو باندھ دیا جائے گا، یوں دورہ کر کے سر پیچھے کی طرف سے پاؤں یوں کر کے ان کی گردن میں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے یوں باندھ دیا جائے گا. هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، یہ ہے وہ جہنم جس کے تم انکاری ہوئے. فذوقوا مس سقر، اب اس کو چکھو، آ گئی تمہارے سامنے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وعزتک وجلالک وعلو مکانک لو ملک الدنیا كلها وعاش الدهر كله وكان مصيره هذا لم ير خيرا قط. یا اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیری شاہی کی قسم، اگر کافر ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے تو اس قیامت تک کی زندگی لے کر آئے اور مر کے یہاں چلا جائے، جو میں نے دیکھا ہے لم یر خیرا قط، اس نے کچھ بھی نہ دیکھا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار، لے لے تھوڑا سا دنیا کا مزہ، آگے آگ ہی ہے. قل تمتع، لے لو تھوڑا سا مزہ، فإن مصيركم إلى النار، تمہیں لوٹ کے جہنم ہی کی طرف آنا ہے. یہ تو دنیا اس کے سامنے کچھ نظر ہی نہیں آئے گی، اس کی لذتیں، اس کی نعمتیں یوں ہو جائیں گی جیسے کبھی کچھ تھا ہی نہیں. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، جب جہنم کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے ہم نے تو دنیا میں کوئی گھڑی گزاری ہی کوئی نہ، دن آدھا دن گزارا اور اٹھ کے چل دیے. جہنم جب سامنے آئے گی تو یہ ہر آدمی جب پکار اٹھے گا
کہ ایک دن گزرا تھا چنیوٹ میں، دوسرے کہیں گے ایک دن کہاں، آدھا دن گزرا تھا، کچھ بھی نہیں گزرا تھا. پھر اللہ خود پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنی زندگی گزاری؟ وہ کہیں گے یومن او بعض یومن، ایک دن یا آدھا دن. فاسأل العادین، جو اس کو حساب آتا ہو یا اللہ اس سے پوچھ لے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں تمہیں بتاتا ہوں اِن لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم دنیا میں بہت تھوڑا رہے، کاش کہ تم عقل کھو جات ہوتی، ہوش کے ناخن لیتے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تمہارا کیا خیال تھا کہ یہ سب کچھ میں نے بیکار پیدا کر دیا کہ جو مرضی کھاؤ جو مرضی بولو؟ ایحسب الانسان ان یترک السدى، تمہارا کیا خیال تھا کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور تم پر کوئی نگہبان نہیں ہے؟ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، تم تو غافل ہوتے تھے، میرے فرشتے تو لکھ رہے ہوتے تھے، تم نے تو چٹھیاں لگائیں، کنڈی لگائی، پردے گرائے، لائٹیں بجھائی، اب کسی کو کوئی نہیں پتا، پر میرا فرشتہ تو وہاں بھی موجود ہے اور تمہارے دن کو بھی رات کو بھی کیے ہوئے کو دیکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے. ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین ہیں جو سارے کا سارا لکھ رہے ہیں. ما یلفظ من قول، تمہارے منہ سے بول نکلا، الا لدیہ رقیب عتید، ایک مضبوط نگہبان اس کو فوراً اچک لیا، پکڑ لیا، لکھ لیا، محفوظ کر لیا. اور پھر ایک دن آئے گا ان السمع، کانوں سے، والبصر، تیری آنکھوں سے، والفؤاد، اور تیرے دل سے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس سب سے میں پوچھوں گا. ہاں بھائی کیا کیا تھا، ان آنکھوں سے کیا کیا دیکھا تھا میں بتا دوں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، میں جانتا ہوں تیری آنکھ کیا دیکھ رہی ہے اور مجھے پتا ہے کہ تیری آنکھ کی بدماشی تیرے دل میں کیا بدماشی پیدا کر رہی ہے، میں سارا جانتا ہوں. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا، آزاد نہیں پیدا کیا، ایک زندگی ہے جو آنے والی ہے. تو اس اور اس جہان، دونوں جہان کے مسئلہ کا جو حل ہے وہ روپے پیسے میں نہیں ہے. پیسہ تو دنیا میں کام نہیں دیتا. کسی غمگین کو خوش کر کے دکھا دو، کسی ٹوٹے دل کو پیسے سے خوش کر کے دکھا دو. جس کا جوان بیٹا مر گیا اس کے سامنے لاکھوں کا ڈھیر لگا دو. جس کو کینسر ہو گیا ہو اس کو ساری دنیا کی بادشاہی دے دو. تو پیسہ تو دنیا میں بھی نہیں خوش کرتا، تو موت کے بعد کیا خوش کرے گا؟ دنیا اور آخرت کا مسئلہ بنانا ہے تو اللہ سے جوڑ بٹھا لو بھائیو. مسئلہ اللہ سے حل ہوگا اور کسی سے نہیں ہوگا. زمین آسمان کی بادشاہی اور زمین آسمان کی تخلیق میں جیسے وہ تن تنہا ہے، ایسی اس ساری کائنات کے نظام کو چلانے میں بھی وہ تن تنہا ہے. کچھ نہ تھا. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کچھ نہ تھا، ملا ہوا. ففتحناہما، پھاڑا. فرفع السماء، آسمان کو بلند کیا. دحل الارض، زمین کو بچھایا. وخلق الخلائق، اور مخلوق کو بنایا. واستوى على العرش، اور عرش پہ اپنے جلوہ بکھیرا اور اپنے تخت کو بچھایا. فی السماء عرشہ، آسمان پہ عرش بنایا. آسمان کے عرشوں کے اوپر اپنے تخت کو بچھایا. فی الارض سلطانہ، زمین پہ اپنی سلطنت کو قائم کیا. فی البحر سبیلہ، سمندر میں راستے بنائے. فی النار عقابہ، دوزخ میں عذاب کو رکھا. فی الجنت رحمتہ، جنت میں اپنی رحمت کو رکھا. فی الممات قضاءہ، مردوں اور زندوں میں اپنے فیصلے کو نافذ کیا. کائنات کی ساری باغ ڈور کو اپنے ہاتھ میں رکھا. یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھ لی. یغشی اللیل النہار، دن رات کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا. یکور اللیل علی النہار، دن کے اوپر رات کو لے آتا ہے. ویکور النہار علی اللیل، اور رات کے اوپر دن کو لے آتا ہے. نسلخ منہ النہار، دن کی چادر کو رات سے اتار لیتا ہے. فاذا هم مظلمون، وہ سارے کے سارے اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں. ان اندھیروں کو اللہ تعالیٰ کہہ دے کھڑے ہو جاؤ. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. رات کے اندھیروں کو اللہ کھڑا کر دے تو کوئی دن نہیں لا سکتا. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. اللہ دن کی چاند روشنی کو کھڑا کر دے اور سورج کو کہہ دے کہ تو نے جانا نہیں، ٹلنا نہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت رات نہیں لا سکتی. تو دن اور رات، ہوائیں، فضائیں. یرسل الریاح مبشرات، ہواؤں کا چلانے والا،
امن خلق السماوات والارض، کوئی ہے اللہ کے سوا جس نے زمین آسمان کو بنایا ہو؟ وانزل لکم من السماء ماء، کوئی ہے اللہ کے سوا جس نے بارش کو برسایا ہو؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، کون ہے اللہ کے سوا جو باغات کو نکالتا ہو، سبزے کو لاتا ہو؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم میں کوئی طاقت ہے کہ میرے بغیر ایک پتے کو بنا دو، ایک درخت کو پیدا کر کے دکھا دو؟ امن جعل الارض قرارا، کون ذات ہے جس نے زمین کو قرار دے دیا؟ وجعل خلالها انہارا، اس کے درمیان دریاؤں کو بہا دیا۔ وجعل بین البحر وجعل لها رواسیا، اوپر پہاڑ لگا دیے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، میٹھے اور کڑوے پانی کو جدا کر دیا۔ الہ مع اللہ، کوئی ہے میرے علاوہ جو یہ سب کچھ کر سکے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاها ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کوئی ہے میرے علاوہ جو کسی کے غم کو دور کرے، کسی کے دکھ کا دور کرے، کسی کے درد کا مداوا بنے، کسی پریشان حال مضطر تڑپنے والے کی فریاد پہ لبیک کہنے والا؟ کون ہے جو میرے سوا ہر ایک کی سنتا ہو؟ کون ہے میرے سوا جو ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرتا ہو؟ الہ مع اللہ، کوئی بتاؤ تو صحیح، کوئی میرے علاوہ ہے تو دکھاؤ تو صحیح، کوئی ہے تو صحیح، تمہاری نظر میں ہے تو مجھے بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری نظر میں تو کوئی نہیں۔ هل تعلم له سمیہ، مجھے بتاؤ کوئی میرے مقابلے میں ہے؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ هو الاول ہے، لیس قبلہ شیء، اس کے پہلے کچھ نہیں۔ هو الآخر، وہ آخر ہے، لیس بعدہ شیء، اس کے بعد کچھ نہیں۔ هو الظاہر، وہ اوپر ہے، لیس فوقہ شیء، اس کے اوپر کچھ نہیں۔ هو الباطن، لیس دونہ شیء، وہ سب کے اندر اتر کے دیکھتا ہے، کوئی اس سے چھپ نہیں سکتا۔ حی قبل کل حی، ہر زندہ سے پہلا زندہ ہے۔ وحی بعد کل حی، ہر زندہ کے بعد زندہ ہے۔ ما کان معہ من الہ، کوئی اس کے ساتھ کوئی الہ نہیں۔ لا شریک لہ، لا وزیر لہ، لا نظیر لہ، ولا شبیہ لہ، اور لا بدیل لہ، اور لا عدیل لہ، اور لا ضد لہ، اور لا ند لہ، اور لا مثل لہ، اور لا مثال لہ، وہو اللہ فی السماوات وفی الارض، وہو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں بنایا تو اکیلے نے بنایا۔ هو الذی خلقکم، ہمیں بنایا تو اکیلے نے بنایا۔ هو الذی خلق السماوات والارض، زمین آسمان کو بنایا تو اکیلے نے بنایا۔ هو الذی سخر البحر، سمندروں کو مسخر کیا تو اسی ایک اکیلے اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو پیچھے کوئی شریک نہیں، وزیر نہیں، مشیر نہیں، کوئی اس کا بدل نہیں، کوئی اس کا مثل نہیں، کوئی اس کے ٹکر کا نہیں، کوئی اس کے مقابلے کا نہیں، کوئی اس کو مشورہ دینے والا کوئی نہیں، اور سارے جہاں قاہر، سارے جہان پہ غالب، بلا معین، اس کا مددگار کوئی نہیں، مدبر، سارا جہان کا نظام بنایا، بلا مشیر، کوئی اس کو مشورہ دینے والا کوئی نہیں۔ لم یتخذ صاحبہ، بیوی کوئی نہیں، ولا ولدا، بیٹا کوئی نہیں، ولم یکن لہ شریک، اس کا شریک کوئی نہیں، ساری کائنات میں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، وہی ہے جو آسمان پہ بھی بادشاہ ہے، وہی ہے جو زمین پہ بھی بادشاہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اکیلا اللہ ہے، اس کا ساتھ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ مسئلہ حل کرنا ہے تو اس سے یاری لگاؤ، کس سے؟ دکان سے یاری لگا لی، پیسے سے، ایم پی اے سے، ایم این اے سے، اے سی ڈی سی، یہ تو آپ کی طرح پیشاب پخانے کے بنے ہوئے انسان ہیں جو نہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں۔ جو خود محتاج ہو کسی کو غنی کیا کرے گا، جو خود بھوکا ہو کسی کی بھوک کو کیا دور کرے گا، جو خود اپنے رہنے میں پہروں کا محتاج ہو وہ آپ کو امن کہاں سے دے دے گا؟ حکومت امن قائم کرے، یہ پاگل کیا امن قائم کریں گے؟ یہ تو خود چلتے ہوئے آگے بھی پہرے دار، پیچھے بھی پہرے دار، دائیں بھی پہرا، بائیں بھی پہرا، جو اتنے خود خوف زدہ ہوں وہ رعایا کو کیا امن دے سکتے ہیں؟ میرے بھائیو، اس سے امن مانگو جس کا نام مومن ہے، امن دینے والا، اس سے پہرا مانگو، اس سے حفاظت مانگو جو سوتا نہیں۔ لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، جو کسی وقت بھی غافل نہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ سو رہے ہیں اب کل کچہری لگے گی، نہیں نہیں نہیں، لا تأخذہ سنہ ولا نوم۔ اللہ کو تمہارے کیس کا پتہ ہی نہیں تھا، اللہ کو تو پتہ ہی نہیں چلا، تم نے رپٹ آج درج کرا رہے ہو۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ان کو بتا دو تمہارا رب ذرا بھی غافل کوئی نہیں۔ لا يضل ربی، بھولتا بھٹکتا نہیں، ولا ينسى، نہ چوکتا ہے نہ خطا کھاتا ہے۔ وما كان ربك نسيا، وہ بھول سے پاک۔ لا يضل ربی، وہ بھٹکنے سے پاک، ولا ينسى، وہ خطا سے پاک۔ ولا تحسبن اللہ غافلا، وہ غفلت سے پاک۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، وہ جہالت سے پاک۔ سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر اللہ، اس کے لیے رات کا چلنے والا اور دن کا چلنے والا برابر ہے۔
اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، اجالے میں بھی دیکھتا ہے، عیاں کو بھی دیکھتا ہے، نہاں کو بھی دیکھتا ہے، زمین کے اندر بھی دیکھتا ہے، یعلم ما یلج فی الارض، زمین کے اوپر بھی دیکھتا ہے، وما یخرج منہا، آسمان کے نیچے آنے والے کو بھی دیکھتا ہے، وما ینزل من السماء، آسمان کے اوپر جانے والے کو بھی دیکھتا ہے، وما یعرج فیہا، یعلم عدد قطر الامطار، بارش کے قطروں کی تعداد کو جانتا ہے، وعدد ورق الاشجار، دنیا کے درختوں کی تعداد کے علاوہ دنیا کے درختوں پر جتنے پتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو گر گئے وہ بھی جانتا ہے، جو گریں گے وہ بھی جانتا ہے، جو گر کے مٹ گئے وہ بھی جانتا ہے، ساری کائنات اس کے سامنے کھلی، علیم علام عالم، عالم الغیب والشہادہ، علیم بذات الصدور، علام الغیوب ہے، اکیلا، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اکیلا قائم اور زندہ، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ میں ایک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، تو مجھ سے یاری لگاؤ نا، تو ہم دکانوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور جا کے افسروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور دنیا داروں کے ان کے پیچھے بھاگ رہے جو تم سے زیادہ محتاج ہیں، وہ تمہاری کیا سنیں گے؟ بڑا لالچی چھوٹے لالچی کی ضرورت کیسے پوری کرے گا؟ جو زیادہ خوف زدہ ہے وہ چھوٹے خوف زدہ کے خوف کو کیسے دور کرے گا؟ جو زیادہ بھوکا ہے وہ تھوڑے بھوکے کی بھوک کو کیسے دور کرے گا؟ شیر بکری کی بھوک کو دور کرے گا یا بکری کو ویسے ہی پھاڑ کھائے گا؟ تو وہ زمین آسمان کا بادشاہ جو یطعم ولا یطعم، کھلاتا ہے کھاتا نہیں، یسقی ولا یسقی، پلاتا ہے پیتا نہیں، کھلاتا ہے پیتا نہیں، یسأل ولا یسأل، جو ہر ایک سے پوچھ سکتا ہے کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، یقضی ولا یقضی، جو ہر ایک کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے کوئی اس کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتا، یغیر ولا یتغیر، سارے جہان کو بدلتا ہے خود بدلنے سے پاک ہے، لا ينتقل من حال الى حال، اللہ ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل نہیں ہوتا کہ آج زکام ہے، آج کھانسی ہے، آج ٹھیک ہے، آج غصے میں، آج خوش ہے، آج سو رہا ہے، آج جاگ رہا ہے، آج بوڑھا ہے، آج جوان ہے، اللہ تعالیٰ پر کوئی حال نہیں آتا، ہر حال میں یکساں ہے، کل یوم هو في شأن لا ينتقل من حال الى حال ولا يشتمل عليه الزمان ولا يحويه مكان اينما تولوا فثم وجه الله، نہ کسی مکان کی قید میں ہے، نہ کسی زمانے کی قید میں ہے، نہ کسی جگہ کی قید میں ہے، نہ کسی جسم کی قید میں ہے، نہ کسی شکل کی قید میں ہے، جدھر دیکھو اس کے اللہ کے جلوے بکھرے ہوئے ہیں، زمین پر بھی اس کی بادشاہی، آسمان پر بھی اس کی بادشاہی، لہو ما فی السماوات، آسمان اس کے، وما فی الارض، زمین اس کی، وما بینہما، خلا اس کا، وما تحت الثری، تحت الثری اس کا، اول بھی اس کا، آخر بھی اس کا، درمیان بھی اس کا، ماضی بھی اس کا، حال بھی اس کا، مستقبل بھی اس کا، وہ خود گواہی دیتا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، ابھی میں اکیلا ہوں، ما کان معہ من الہ، میرے ساتھ اور کوئی نہیں، والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، اکیلا ہے کوئی شریک نہیں، عزت والا، حکمت والا، پھر اپنے نبی سے کہا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، مشرق کا رب، مغرب کا رب ایک اکیلا اللہ، اسی کو دوست بنا لے، اسی کو وکیل بنا لے، سارے جھوٹے وکیلوں سے جان چھوٹ جائے گی، اس ایک کو وکیل بنا لے، فاتخذہ وکیلا ففروا الی اللہ، لہذا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو میری طرف کو آ جاؤ، ففروا الی اللہ، میری طرف کو، میں تمہیں کافی ہوں، الیس اللہ بکاف عبدہ، میں تمہیں سارے بادشاہوں سے غنی کر دوں، افسروں سے غنی کر دوں، تاجروں سے غنی کر دوں، پیسے والوں سے غنی کر، میری طرف کو آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، ففروا الی اللہ، الیس اللہ بکاف عبدا، کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ حسیبا، کفا باللہ ہادیا ونصیرا، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، ان ساری آیات میں وہ بادشاہ کہہ رہا ہوں میں اکیلا ہوں، نہ میں کھاتا ہوں، نہ پیتا ہوں، نہ سوتا ہوں، نہ لیتا ہوں، نہ لینے سے پاک، دینے والا لیتا نہیں، کھلاتا ہے، کھاتا نہیں، پلاتا ہے، پیتا نہیں، سلاتا ہے، سوتا نہیں، رلاتا ہے، روتا نہیں، مارتا ہے، مرتا نہیں، ناصر غیر منصور، خالق غیر مخلوق، مالک غیر مملوک، رازق غیر مرزوق، جابر غیر مجبور، قاہر غیر مقہور، حافظ غیر محفوظ، ثانی غیر مصنوع، خالق غیر مخلوق، جو مالک ہے کوئی اس کا مالک نہیں، وہ خالق ہے وہ خود کسی سے نہیں بنا، وہ بنانے والا ہے اس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ جابر ہے باقی مجبور ہیں، وہ قاہر ہے باقی مقہور ہیں، وہ خالق ہے باقی مخلوق ہیں، وہ مالک ہے باقی مملوک ہیں، وہ ناصر ہیں مددگار باقی منصور ہیں مدد کے محتاج، وہ حافظ ہے حفاظت کرنے والا باقی محفوظ ہیں اللہ کی حفاظت کے محتاج ہیں، کلاشن کوفوں سے حفاظت نہیں ہوتی، اللہ کے امر کا نام حفاظت ہے، یہ تو اسباب ہیں، یہ تو اسباب ہیں، اللہ چاہتا ہے تو مکڑی کے جالے سے حفاظت کر کے دکھا دیتا ہے،
اپنے حبیب کی حفاظت مکڑی کے جالے سے کر دی، اور جب لینے پہ آتا ہے تو فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم، جب پکڑنے پہ آیا تو فرعون کے سارے لشکروں سمیت اٹھا کے پانی میں ڈال غرق کر دیا، اور پھر غرق کرنے کے لیے وہ پانی کا بھی محتاج نہیں، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، قارون کو کھڑے کھڑے زمین کے اندر پہنچا دیا۔ تو میرے بھائیو، دنیا اور آخرت کا مسئلے کو حل کرنا ہے نا تو اللہ سے تعلق بنانا پڑے گا۔ یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے نا، یہ کوئی جماعت نہیں ہے بھائی تبلیغی جماعت کا مرکز ہے اس میں آ جاؤ، یہ اس بات کی محنت ہے کہ ہر مسلمان اپنے اللہ سے تعلق ٹھیک کرے، چونکہ دنیا میں بھی اللہ سے واسطہ، موت پہ بھی اللہ سے واسطہ، قبر میں بھی اللہ سے واسطہ، حشر میں بھی اللہ سے واسطہ، پلسرات پر بھی اللہ سے واسطہ۔ نہ دنیا بنے اللہ کے بغیر، نہ جنت بنے اللہ کے بغیر، نہ موت آسانی سے اللہ کے بغیر، نہ رزق ملے اللہ کے بغیر، نہ عزت ملے اللہ کے بغیر، نہ راحت ملے اللہ کے بغیر۔ عزت ہے تو اللہ کے ہاتھ میں، ذلت ہے تو اللہ کے ہاتھ میں، زندگی ہے تو اللہ کے ہاتھ میں، موت ہے تو اللہ کے ہاتھ میں، زمین ہے تو اللہ کے ہاتھ میں، ہوا ہے تو اللہ کے ہاتھ میں، پانی ہے تو اللہ کے ہاتھ میں، فرشتے ہیں تو اللہ کے قبضے میں، آسمان ہے تو اللہ کے قبضے میں، جنت ہے تو اللہ کے قبضے میں، جہنم ہے تو اللہ کے قبضے میں، فیصلے ہیں تو اللہ کے قبضے میں، صحت ہے تو اللہ کے قبضے میں، محبت ہے تو اللہ کے قبضے میں، نفرت ہے تو اللہ کے قبضے میں، ہریالی ہے تو اللہ کے ارادے میں، اور بنجر ہے تو اللہ کے ارادے سے، صحرا ہے تو اللہ کے ارادے سے، پتھر ہے تو اللہ کے ارادے سے، زمرد ہے تو اللہ کے ارادے سے۔ کہاں کوئی ایک جگہ تو دکھاؤ جہاں اللہ کی نہ چل رہی ہو؟ تو چلو پھر اپنی بھی چلا لیں۔ انتم الفقراء، اے بندو تم فقیر ہو، واللہ هو الغنی، وہ ہے غنی جس نے تمہیں 3 اندھیروں میں بنایا، اب اسی سے بے وفائی کر لی۔ یا ابن آدم جعلت لك قرارا فی بطن امک، وہ دن یاد نہیں جب میں نے تمہیں ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا تھا، وغشیتک فی غشاء، اور تجھے پردوں میں لپیٹا تھا، وجعلت لك متكئا عن يمينك وعن شمالك، اور تیرے دائیں بائیں 2 تکیے لگائے تھے، وعلمتك الجلوس في بطن امك، اور تجھے ماں کے پیٹ میں بیٹھنا اور کھیلنا سکھایا تھا۔ فهل يقدر على ذلك احد غيري، کوئی اور بھی ہے جو یہ سارے کام تیرے ساتھ کر کے دکھا دیتا؟ تاہم میں ہی رہ گیا ہوں بے وفائی کے لیے۔ بے وفائی کرنی تھی تو اپنے نفس کے ساتھ کرتے، شیطان کے ساتھ کرتے، ان سے دوستی، ہم سے بے وفائی، یہ کیا اسلام ہے، یہ کیا ایمان ہے؟ اور وہ دن یاد کر کہ جب تو دنیا میں آیا، لم ازل ادبر فیک تدبیرا، میری تدبیر چلی، حتی انفست ارادتی فیک، میرا ارادہ تیرے اندر اتر گیا، واخرجتک الی دار الدنیا، اور میں تمہیں ماں کے پیٹ سے نکال کے باہر لایا، ثم السبیل یسرہ، دنیا میں آنے کے راستے کو آسان کیا، لعلک سن تقطع، تمہیں یاد ہے تیرے منہ میں دانت نہیں تھے کسی چیز کو کاٹ سکے، ولعلک یدن تبشی، ولعلک یدن تبطش، تمہیں یاد ہے کہ تمہارے ہاتھ میں طاقت نہیں تھی کسی چیز کو پکڑ سکتے، ولعلک رجل تمشی، تمہیں یاد ہے کہ تمہارے پاؤں میں جان نہیں تھی کہ تم چل سکتے، تم زبان ہے بول نہیں سکتے، ہاتھ ہے پکڑ نہیں سکتے، پاؤں ہے چل نہیں سکتے، پیشاب اپنے اوپر، پخانا اپنے اوپر، اپنے اندر درد ہے تو بتا نہیں سکتے، دکھ ہے تو بتا نہیں سکتے، بھوک ہے تو بتا نہیں سکتے، سردی لگ رہی تو بتا نہیں سکتے، تو میرے وہ دن بھول گئے انعام احسان کے کہ جب ادرت لك عرقین رقیقین من ثدی امک ینبعان لك لبنا خالصا دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف، جب اس وقت میں جب تجھے کچھ ہوش نہ تھا، میں نے تیری ماں کی چھاتی سے دودھ کے 2 چشمے تیرے لیے جاری کیے جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم دودھ تجھے پلاتے رہے۔ فهل يقدر على ذلك احد غيري، کوئی اور بھی ہے جو یہ سب کچھ کرتا؟ ماں کر سکتی ہے، ماں اپنے دودھ بنا سکتی ہے، وہی روٹی وہی پانی، یہ دودھ کہاں سے شروع ہو گیا؟ وہی روٹی وہی پانی، یہ دودھ کہاں سے ختم ہو گیا؟ من اضر لك، کس نے بہایا تیرے لیے یہ دودھ کا چشمہ؟ پھر کیا ہوا؟ وجعلت لك حنانا في صدر ابويك، پھر وہ دن یاد کر کہ جب تیرے ماں اور تیرے باپ کے دل میں نے تیری محبت کو ڈال دیا، لا یاکلان حتی تشبع، تو کھائے نہیں تو وہ کھاتے نہیں تھے، ولا ینامان حتی ترقد، تو سوئے نہیں تو سوتے نہیں تھے، ورنہ کون کسی کی پرورش کرتا، کون کسی کے لیے رات کو اٹھتا ہے؟ یہ سارا ماں باپ نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ میں نے کیا، تیری ماں کے دل میں تیری محبت کو ڈال دیا، تیرے باپ کے دل میں تیری محبت کو ڈال دیا کہ تو روئے تو وہ روئیں، تو جاگے تو وہ جاگیں، تو ہنسے تو وہ ہنسیں۔ اور تو نے کیا کیا؟ فلما ترعرعت، جوانی کی لہریں آئیں، وقدرتا، قد پورا ہو گیا، واشتد عضدک، چھاتی مضبوط، بازو مضبوط، اب تجھے وہ دن یاد کرنا چاہیے تھا کہ جب تو ایک گندا پانی تھا، الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی،
وہ دن تو یاد کرتا جب تو ایک منی کا قطرہ تھا. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. وہ دن یاد کرتا جب تو ماں کے پیٹ میں گندا پانی تھا. ثم خلقنا النطفة علقة. پھر میں نے اس کو علقہ بنایا. فخلقنا العلقة مضغة. پھر میں نے اسے مضغہ بنایا, خون سے لوتھڑا بنایا. فخلقنا المضغة عظاما. پھر میں نے اس میں ہڈیوں کو پرویا. فقصانا العظام لحما. پھر ہڈیوں پر گوشت کو ترتیب سے چڑھایا. ثم انشأناه خلقا آخر. پھر میں نے تمہیں ایک خوبصورت شکل عطا فرمائی. اس لیے تو اللہ کا کیا پیارا گلہ ہے, کیا درد ہے اس کلام میں. یا ایھا الانسان, اے میرے بندے, ما غرک بربک الکریم, اپنے پیارے رب کو چھوڑ کے تجھے کہاں چلا گیا. ما غرک, کس نے دھوکہ دے گا. جیسے ماں کہ وہ بچہ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے. اس ماں کی درد بھری فریاد کو سامنے رکھ کر پھر اس آیت میں غور کرو. اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان. اللہ اکبر, اے میرا بندہ. اس میں 70 گنا زیادہ محبت ہے ماں سے. اے میرا بندہ, ما غرک بربک الکریم, تجھے اپنے قریب رب سے, کریم رحیم رب سے تجھے کس نے دھوکہ دے دیا. کیوں اپنے رب سے تو دور چلا گیا. الذی خلقک فسواک فعدلک, تو تیرا وہ رب جہاں تیری ماں اور تیرے باپ کا کوئی بس نہیں چلتا تھا, وہاں اس نے تجھے اپنی قدرت سے بنا کر 2 نین دیے, 2 ہونٹ دیے, زبان دی, 2 کان دیے. فہدیناہ النجدین, اور پھر 2 راستے تمہیں دکھائے. تو تم مجھے چھوڑ کے کہاں چل دیا. تجھے وہ دن یاد کرنے چاہیے تھے جب میرا یہ سارا نظام تیرے لیے چلا, تو اس پر تو میرے سامنے جھک جاتا اور میرا بن جاتا اور میرے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتا. لیکن تو نے کیا کیا. بارستنی بالمعاصی یا عبد سو, اے برے انسان, تو میرا ہی دشمن بن گیا, میرے ہی مقابلے میں آ گیا. فلما ترارات وكبرت واشتد عضدك بارستني بالمعاصي يا عبد سوء. ارے برے انسان, تو میرا ہی دشمن. مجھے للکارنے لگا گناہ کر کے, نظروں سے غلط دیکھا تو اللہ کو للکارا ہے, کانوں نے گانا سنا تو اللہ کو للکارا ہے, ان ہاتھوں نے غلط فیصلے لکھے تو اللہ کی طاقت کو اس نے چیلنج کیا ہے. یہ پاؤں اٹھ کے گئے غلط مجلسوں کی طرف تو اللہ کی طاقت کو چیلنج کیا ہے. لیکن اس بادشاہ کی رحم و کرم کے فیصلے دیکھو کہ اس سب کے باوجود وہ توبہ کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. ہے ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم. سمندر کہتا ہے مولا اجازت دے تیرے نافرمانوں کو اڑا دوں, ایک لہر مجھے چنیوٹ کو ڈبونے کے لیے کافی ہے, ایک مجھے اجازت دے دے میں گلگت کے پہاڑوں کو ڈبو دوں. چلو سمندر تو کراچی میں ہے نا, آتے آتے کچھ وقت لگے گا. والارض تستأذن فی ان تبتلعہ, زمین کہتی میرے مولا میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے ان کی بدماشی کی وجہ سے, مجھے اجازت دے دے کہ میں ان کو اپنے اندر لے جاؤں. والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ, فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیری روٹی کھا کے تیرے نافرمان, تیری قدرتوں سے نفع اٹھا کے تیرے نافرمان, یا اللہ ہمیں غیرت آ رہی ہے, ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کو ختم کر دیں. دیکھو نا, وہ بھی ہماری جیسی مخلوق ہی ہیں, ان کو تو غصہ آ رہا, اور جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ آگے کیا کہہ رہا ہے, دعو عبدی فانا اعلم بعبدی. اے بھائی میرے بندے کو کچھ نہ کہو, میں اسے تم سے زیادہ جانتا ہوں. فإن كان عبدكم فشأنكم به, تمہارا بندہ ہے تو مار دو, تم نے بنایا ہے تو مار دو. وإن كان عبدی, اور اگر میرا بندہ ہے, فمنی وإلی عبدی, تو میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل نہ دو, اس کو چھوڑ دو, میں اس کی توبہ کے انتظار میں بیٹھا ہوں, کبھی تو کرے گا, کبھی کسی رمضان میں تو توبہ کر ہی لے گا, کسی عید بقرعید پر تو توبہ کر ہی لے گا, کسی دن رات میں تو اس کے قدم ہٹ جائیں گے پیچھے, کبھی تو توبہ کرے گا. میں انتظار کر رہا ہوں. ان اتانی لیلن قبلتہ, رات کو بھی میرا در کھلا ہوا ہے کہ شاید آج رات اس کی توبہ کی رات ہو. ان اتانی نہارن قبلتہ, دن میں بھی میرا در کھلا ہوا ہے کہ شاید آج کا دن اس کی توبہ کا دن ہو. میں اس کے موت تک اس کی توبہ کا انتظار کروں گا. ما لم یغرغر, جب تک اس کے گلے کا گھنگرو نہیں بولتا اور اس کے گلے کا میں سانس آ کے اٹکتا نہیں اور موت کی آوازیں جب تک آتی نہیں, میں اس کی توبہ کے لیے بیٹھا ہوں نظریں بچھائے.
مدت سے لگ رہی تھی لب بام ٹک ٹکی. اللہ تو نظریں بچھائے بیٹھا ہوا ہے تو آجا میرا بندہ کہاں جا رہا ہے, اور تو آ جائے تو وہ کیا کرتا ہے, من اقبل الیہ من اقبل علیہ, جو میری طرف آتا ہے تلقیتہ من بعید, میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں, میرا بندہ آ گیا. ہٹ جاؤ بھائی, ایک طائف آ گیا, ایک توبہ کرنے والا مرد آ گیا, ایک عورت آ گئی, آنے دو. اللہ بڑھاپے میں آ رہا ہے, آنے دو. 900 چوہے کھا کے آ رہا ہے, 9 کروڑ بھی کھا لے, آ تو رہا ہے, آنے دو. وہ ذات ہے کہ لا یضرہ الذنوب ولا ینقصہ المغفرہ, اسے گناہوں سے کم کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور معاف کرنے سے کوئی کمی نہیں ہوتی, لہذا اللہ ہماری توبہ کا انتظار کرتا ہے. تو میرے بھائیو, تبلیغ کا کام یہ کام ہے کہ ہر مسلمان توبہ کر کے اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کر. تو اس میں تبلیغی جماعت کا کیا سوال ہے؟ صرف تبلیغ والوں کے ذمہ ہے, آپ کے ذمہ نہیں توبہ کرنا. تو اس بھائی مبارک دن میں اور اس مبارک گھڑی میں آج سارے بھائی توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں. اور ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میری آنکھ سے کیا کچھ ہوتا ہے, میرے کانوں سے کیا کچھ ہوتا ہے, میرے ہاتھ پاؤں سے کیا کچھ ہوتا ہے. جن کے ہاتھوں میں قلم ہوتا ہے ان کو یہ جاننا چاہیے کہ ایک اوپر بھی قلم چل رہا ہے. تو آج توبہ کر لو میرے بھائیوں. یہ ہم کہنے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں تبلیغ میں کہ اپنے اللہ سے تعلق جوڑ لو کہ اس کو ساتھ لیے بغیر کام نہیں بن سکتا. پھر اس کے ہاں مزے کی بات یہ ہے نا, کوئی بولی تانا نہیں ہے. ماں ناراض ہو جائے تو اس کو راضی کرو, نہ کہے گی میں نہیں راضی ہوتی, میں نہیں معاف کرتی, منتیں کروائے گی, خوش آمدیں کروائے گی, پھر بولیاں تانے دے گی, تو نے یہ کہا, تو نے یہ کیا, اچھا چلو معاف کیا. اور اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ تو اللہ پہلے بول پہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا, جاؤ معاف کیا. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا, بری عادات, وہ ہو گیا شہر والوں سے تنگ ہے, ان کا شہر سے نکال دو, چنیوٹ بدر کر دو. اس زمانے میں شہر دیوار کے اندر ہوتے تھے, تو جس کو باہر نکالا پھر اجازت کے ساتھ تو آ سکتا ہے, ویسے نہیں آ سکتا. اب جو شہر بدر ہوا تو آئے فاقے اور تکلیفیں, آئی بیماری, مرنے لگا. ساری زندگی گزری بدماشی میں, عیاشی میں, اور اسباب ٹوٹے. اب اور کوئی چارہ نہیں سوائے توبہ کے. آسمان کو دیکھ کر کہنے لگا یا اللہ سب نے چھوڑ دیا پر تو نہ چھوڑنا. یا اللہ میں اس طرح مر رہا ہوں کہ میرا ساتھی نہیں, میرے سب نے مجھے دھکا دے دیا. اور یا اللہ مجھے پتا ہے کہ مجھے معاف کر کے تیرا ملک نہیں گھٹے گا, اور عذاب دے کے تیرا ملک نہیں بڑھے گا. اور اگر تیرا ملک بڑھ جاتا ہے عذاب دینے سے اور معاف کرنے سے گھٹ جاتا ہے تو پھر نہ کر. اور اگر نہ گھٹے نہ بڑھے تو یا اللہ مجھے سب نے چھوڑا, میری اس بے بسی پہ ہی رحم کر دے, مجھے معاف کر دے. موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی کہ موسیٰ میرا ایک دوست وہ جنگل میں مر گیا ہے, اس کا جا کے جنازہ پڑھو اور سارے شہر میں اعلان کرو جو اس کا جنازہ پڑھے گا اس کی بخشش ہو جائے. اب سارا شہر بھاگا ہوا جا رہا, آگے دیکھا تو وہی جس کو نکالا, ہر عیب ہر گناہ والا. ان کا موسیٰ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, اس کو تو ہم نے شہر سے نکالا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا, اللہ نے فرمایا ایسا ہی تھا جیسے کہہ رہے ہیں, لیکن اب اس کی موت آئی فرآ یمنہ, اس نے ادھر دیکھا, فلم یرا قریبا ولا بعیدا, تو اسے کوئی نظر آیا نہ دور کا نہ قریب کا, نہ رشتہ دار نہ دوست نہ ساتھی نہ سنگی. فرآ یسرہ, پھر بائیں دیکھا, فلم یرا قریبا ولا بعیدا, اسے کوئی نظر نہ آیا نہ اپنا نہ پرایا. تو پھر اس نے بے بسی میں مجھے پکارا. تو اے موسیٰ جو اس بے بسی میں مجھے پکارے, میری غیرت گوارا کرتی کہ میں اس کو چھوڑ دوں. وعزتی وجلالی, مجھے میرے عزت و جلال کی قسم, اس وقت اگر ساری دنیا کی بخشش مانگتا تو میں سب کو معاف کر دیتا. وہ تو چھوٹے دل والا تھا, صرف اپنی مانگ بیٹھا, سب کی مانگتا میں سب کو معاف کر دیتا. یہ ہمارا رب ہے بھائی. لوجد اللہ تواب الرحیما, یہ حنان, یہ منان, یہ رحمان, یہ رحیم, یہ کریم, یہ جلیل, یہ حسیب, یہ شہید, یہ رقیب, یہ مجیب, یہ کاشف الضر وکاشف کرب کل مکروب وسامع لکل نجوا وکاشف لکل المکروب, اور ہر ایک کی سننے والا. یہ وہ رب ہے جس کو گناہوں سے نقصان نہیں, معاف کرنے سے کمی نہیں. تو بھائی آج کے دن ہم توبہ کر کے اٹھیں, اپنے اللہ سے صلح کر لیں. اچھا نفع تو اللہ, اگر ہم توبہ نہ کریں تو اللہ کو کیا نقصان ہے, اور اگر توبہ کر رہے ہیں تو اللہ کا کیا نفع ہے. نفع تو میرا ہے, تو خوشی تو میں مناؤں. اس کا الٹ ہوتا ہے, اذا تاب العبد
یعلق له القنادیل فی السماء، جب کوئی توبہ کرتا ہے تو آسمان میں روشنیاں ہی روشنیاں، لائٹیں لگ جاتی ہیں. او بھائی فرشتے کہتے ہیں اب بھائی یہ کیا روشنیاں ہیں؟ تو اعلان ہوتا ہے وہ چنیوٹ میں ایک آدمی نے توبہ کر لی، اس کی خوشی میں اللہ نے روشنیاں جلا دی. اصطلح العبد علی مولاه، آج ایک بندے نے اپنے مولا سے صلح کر لی، یہ اس پہ لائٹیں لگ رہی. تو بھائیو اللہ کے واسطے ایسے رب کو ناراض نہ کرو پیسے کے پیچھے، شہوت کے پیچھے، حکومت کے پیچھے، کرسی کے پیچھے، افسر کے پیچھے. اب اپنے اللہ کو راضی کر لو چاہے سب چلا جائے. ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی مہمان کے بغیر روٹی نہیں کھاتے تھے. ایک دن مہمان نہیں آیا، ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایک آدمی کو پکڑ کے لائے، اس کو کھانے میں بٹھایا، اس نے نوالا جو توڑا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑھو. ان کا میں کیا جانوں اللہ کون ہوتا ہے؟ تو انہوں نے روٹی آگے سے اٹھا لی. ان کا میں نہیں کھلاتا ایسے کو جو اللہ کو نہیں جانتا. اور بیچارہ اٹھ کے جب چل دیا اللہ، تو جبریل علیہ السلام آ گئے کہ اے میرے خلیل، میرا منکر تھا، 70 سال سے میں نے تو روٹی بند نہیں کی، تو ایک وقت بھی نہیں کھلا سکا. جاؤ اس کو بلا کے لاؤ اور اس کو کھانا کھلاؤ، بلا کے لاؤ. جو کافر کے لیے اتنی سفارشیں کرے ہم پر کتنا مہربان ہوگا. ابراہیم علیہ السلام پیچھے بھاگے جا رہا ہو، بھائی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. بھائی کیا ہوا؟ کہ میرے اللہ نے تمہاری سفارش کی ہے کہ تمہیں روٹی کھلاؤ. اچھا تیرا اللہ ایسا مہربان ہے کہ میں اس کو مانتا بھی نہیں ہوں، جانتا بھی نہیں ہوں، پھر بھی میری سفارش کرتا ہے، تو مجھے بھی اس کا کلمہ پڑھا دے، ایمان بھی لے. تو بھائی آج میں آپ سے یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ یہ جمعے کا دن ہے اور یہ جو آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا، جاتے دن ہے. اللہ کے واسطے بھائیو توبہ کر لو. پچھلے سال معاف، نئی فائل لگ جائے گی، کبیرہ بھی معاف، صغیرہ بھی معاف. اور زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنے کی نیت کر لو کہ آج کے بعد جو زندگی گزاریں گے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزاریں گے. کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا احسان ہے تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور نہ کسی ماں کا اتنا احسان ہے، نہ کسی باپ کا اتنا احسان ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرے نبی کا تم پر تمہاری جان سے زیادہ حق ہے. اس آیت کے ذیل میں علماء مفسرین نے لکھا ہے اگر ماں باپ کہیں نا بچے کو کہ آگ میں چھلانگ لگاؤ تو یہ خودکشی ہے. اگر وہ ماں باپ کے کہنے پہ چھلانگ لگایا تو حرام موت مرے گا، ماں باپ کو جان پہ اختیار نہیں ہے. اور اگر اللہ کے نبی کہیں آگ جلا کے کہ اس میں چھلانگ لگا دو تو جو چھلانگ لگا جائے گا شہید ہو جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا. کہ آپ کو جان پہ حق حاصل ہے. خود ہمیں اپنی جان پہ حق حاصل نہیں کہ ہم اپنے آپ کو مار دیں، حرام موت مریں گے. ماں باپ کو حاصل نہیں کہ ماں باپ کہیں کود جاؤ تو کود جائے، حرام موت مرے گا. اللہ کا نبی کہے کود جاؤ تو سیدھا جنت میں جائے گا. پھر کوئی ایسا نبی آیا نہ آئے گا ساری رات رو رہے امتی امتی. حشر کے میدان میں جب ہر نبی پکار اٹھے گا نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام کی پکار نفسی نفسی، داؤد علیہ السلام کی پکار نفسی نفسی، اور موسیٰ علیہ السلام کی پکار نفسی نفسی، اور یونس علیہ السلام کی پکار نفسی نفسی، اور سلیمان علیہ السلام کی پکار نفسی نفسی، اور یحییٰ اور زکریا علیہ السلام کی پکار نفسی نفسی، اور نوح اور آدم علیہ السلام کی پکار نفسی نفسی، الیاس اور دانیال علیہ السلام کی پکار نفسی نفسی، اور موسیٰ اور یوشع علیہ السلام کی پکار نفسی نفسی، اور ایوب علیہ السلام کی پکار نفسی نفسی. اس وقت میں ایک نبی کائنات کا اکیلا ہے محمد مصطفیٰ، جو کہے گا یا رب امتی امتی. جو اتنے سخت وقت میں نہ بھولے، اس کو چنیوڑ میں بیٹھ کے بھول جائیں تو یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسی وفا ہے. 3 میل پتھر کھا کے بد دعا نہ کی. یہاں کوئی گالی دے دے لوگ جھولیاں پھیلا کے بد دعائیں کرتے ہیں. 3 میل پتھر کھائے اور جبریل حاضر، پہاڑوں کا فرشتہ حاضر، اللہ کا فرمان موجود. میرا نبی بول 2 پہاڑوں میں چکی کی طرح پس جائیں. کہ نہیں یا اللہ یہ نہیں تو ان کی اولاد سے ہیں. ہاں ایک روایت میں آتا ہے ایسا کربناک منظر تھا کہ چاروں طرف طائف کے پہاڑ بھی رونے لگے اور 7 آسمان کے فرشتے رونے لگے، اور زمین جس پہ آپ کے خون کے قطرے گر رہے تھے وہ زمین رونے لگی. اور تو اور میرے بھائیوں جب بے ہوش ہو کے گرے اور زید بن حارثہ نے اٹھایا اور بھاگ کے پناہ لی تو سامنے عتبہ کا باغ تھا. جانی دشمن جو روزانہ مکے میں بیٹھ کے نظم تدبیریں سوچتے ہیں کہ ان کو کیسے قتل کر دیا جائے، آپ کی حالت دیکھ کر ان کی آنکھوں میں بھی پانی آ گیا. رشتہ داری فتحرک لہ رحمہما، خون نے جوش مارا، رشتے کے خون نے فتحرک لہ رحمہما. باپ بیٹا دونوں کھڑے ہوئے، دونوں بھائی عتبہ اور شیبہ دونوں کھڑے ہوئے، دونوں کو کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور دونوں کے خون نے جوش مارا. ہائے، دونوں کے منہ سے ہائے نکلی. جس کے دکھوں پر جانی دشمنوں کی ہائے نکل جائے
کتنا بڑا وہ امت پہ احسان کر کے گیا. تو کون سا آج بازار ہے اور کون سا گھر ہے جو آج محمد مصطفیٰ کی زندگی کو قربان نہیں کر رہا؟ کون سا وجود ہے جو آج اللہ اس کے رسول کا باغی نہ ہو؟ اس کا احسان تو یاد کرو میرے بھائیوں. پھر موت پہ ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے وصیتیں نصیحتیں کرتا ہے. یہاں موت پر بھی امت کو نصیحت ہو رہی ہے، الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا. کیا ہوا 95% نماز چھوڑ؟ نماز صرف رمضان شریف میں فرض ہوتی ہے اور جمعہ صرف رمضان کا فرض ہوتا ہے. جمعہ تو سارا سال فرض ہے، نماز تو سارا سال فرض ہے. اور آپ کے آخری الفاظ ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز اور غلاموں سے اچھا سلوک، نماز اور غلاموں سے اچھا سلوک. جبریل علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ اسرائیل دروازے پر ہیں، اندر آ جائیں. اسرائیل کو اندر آنے کی اجازت نہیں جب تک آپ اجازت نہ دیں. کیسا دربار ہے؟ آ جائے. اسرائیل اندر آئے. یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے جب سے موت کا کام میرے سپرد کیا ہے، میں نے آج تک کسی سے نہ اجازت لی ہے نہ آئندہ لینی ہے. آپ کے بارے میں آپ کے رب کا ارشاد تھا کہ اجازت ملے تو اندر جانا، نہیں تو واپس آ جانا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ، جب سے میرے ذمہ موت کا کام لگا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، جو وقت ہے اسی پہ میں اٹھا کے لے جاتا ہوں. آپ کے بارے میں آپ کے رب کا ارشاد ہے، عیش معاشی تھا، آپ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اختیار ہے. جب آپ حکم دیں گے میں آؤں گا، اس سے پہلے میں نہیں آ سکتا، آپ کو اختیار ہے. تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا جاؤ میرے رب سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں. وہ واپس گئے، پیغام لے کے آئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے لا نخذل امتک بعدک. یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ کی امت کو چھوڑیں گے نہیں، اکیلا ساتھ دیں گے آپ کی امت کا. الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اوپر والوں کے ساتھ ملا دے. اتنی شفقت و محبت. حشر کے میدان میں ممبر آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے حبیب ممبر پہ بیٹھو، تو آپ فرمائیں گے نافرمانی کروں تجھے تو ناممکن ہے، اور بیٹھوں تو مجھے ڈر ہے کہ وہ ممبر مجھے اٹھا کے جنت میں لے جائے گا اور میری امت پیچھے اکیلی رہ جائے گی، اور میں امت کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا. تو میں کیا کروں گا، ممبر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دوں گا کہ اللہ تیری مان لی. ممبر پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا، اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. جب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا، اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی امت کو نہیں چھوڑ سکتا. تو ہم اس کو چنیوٹ میں رہ کے چھوڑ دیں تو پھر اس زندگی سے تو مر جانا ہی بہتر ہے. تو میرے بھائیوں، دوسری بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائیں. اللہ نے کسی نبی کی قرآن میں قسم نہیں کھائی، اپنے حبیب کی قسم کھائی. لعمرک، اے میرے نبی تیری جان کی قسم. اس جان کی قیمت کا اندازہ تو لگاؤ جس کی اللہ قسم کھائے. اللہ نے ہر نبی کو اس کے نام سے بلایا، یا داؤد، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا نوح، یا ابراہیم، یا آدم، یا نوح، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، قیل یا نوح اہبط بسلام منا ونادیناہ ان یا ابراہیم وما تلک بیمینک یا موسیٰ وَيَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً وَيَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ وَيَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَيَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ. 8 نبیوں کو اللہ نے خطاب کیا ہے، ہر ایک کو کہا اے فلانے اے فلانے اے فلانے. اور اپنے نبی سے جب بات کی ہے تو ایک جگہ بھی یا محمد نہیں کہا کہ اے محمد. ادب سکھایا ہمیں بھی، اور خود بھی اللہ تعالیٰ نے اکرام کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ نام کو پکارا ہے. نام سے پکارنا عربی اردو دونوں میں عزت کا محاورہ نہیں. آپ لوگ نہیں کہتے کہ تھانے دار صاحب آ گئے، مولوی صاحب آ گئے، حافظ صاحب آ گئے، نہیں کہتے ہم. حاجی صاحب آ گئے، ایم پی صاحب آ گئے، اور کوئی نام بھی تو ہے اس کا، نام کیوں نہیں لیتے؟ یہ عزت کا محاورہ ہے کہ کسی کو اس کے لقب سے پکارنا یہ عزت ہے. نام سے پکارنا چھوٹا درجہ ہے، لقب سے پکارنا بڑا درجہ ہے. اللہ تعالیٰ دوسرے نبیوں سے کہتا ہے اے داؤد، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے یحییٰ، اے زکریا، اے آدم. اور جب اپنے نبی کے سے خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. نام نہیں لیتا، اے میرے نبی، اے میرے رسول، اے چادر والے، اے کمبل والے، اے کملی والے. ایک جگہ نام آ سکتا تھا، اللہ نے وہاں بھی نام نہیں لیا. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ ومحمد. یہاں محمد فٹ ہوتا تھا، اللہ نے یہاں بھی محمد کی بجائے کہا وھذا النبی.
نام نہیں لیا. پھر ہمیں کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم بھی میرے نبی کو یا محمد مت کہا کرو، یا رسول اللہ کہا کرو. پھر بولنے کا ادب کے ساتھ چلنے کا ادب سکھایا. لا تقدموا بین یدی اللہ رسولہ، جب میرا رسول چل رہا ہو تو اس کے آگے مت چلا کرو، پیچھے چلا کرو. ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب میرے نبی سے بات کرو تو اونچی مت بولو، آہستہ بولو. اتنا یہ تو قرآن آپ کی عظمت کا بیان فرما رہا. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں عجلت الیک رب لترضی، اللہ میں تیرے پاس دوڑ کے آیا کہ تو راضی ہو جائے. اور سارے جہان کا مقصود ہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اور وہ اللہ جس کو راضی کرنا سارے جہان کا مقصود ہے، وہ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں. اللہ پاک جس کو اللہ راضی کرنا چاہتا ہو، ہم اس کو ناراض کر دیں تو ہمیں ٹھکانہ کہاں ملے گا. اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے شاید کے نیچے کہ جو یہ آیت آئی نا کہ لا ترفعوا اصواتکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو، اگر تم نے نبی کے سامنے اونچی ہو کر بات کی تو تمہارے اعمال کو میں برباد کر دوں گا. تو ابن قیم فرماتے ہیں اونچی بولنے پر جو گستاخی ہوئی اس پر اعمال مردود ہو جائیں گے. جس نے پوری اپنے نبی کی زندگی کو پھینک دیا اس کا کیا حشر ہوگا اللہ کے سامنے. نہ دکانوں میں نظر آئے، نہ وجود میں نظر آئے، نہ گھر میں نظر آئے، نہ بازار میں نظر آئے، نہ زراعت میں نظر آئے، نہ دفتر میں نظر آئے، نہ عدالت میں نظر آئے، نہ حکومت میں نظر آئے. جو معاشرہ نبی کی زندگی کو پھینک چکا ہو اس کو ایٹمی طاقت کیا نفع دے گی؟ ایٹم بم بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ کیسی پاگل دنیا ہے، خوش ہو رہے جیسے اللہ راضی ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تیری رضا کی نشانی کیا ہے اور تیری ناراضگی کی نشانی کیا ہے؟ فَأَمْطِرُ عَلَيْهِمْ إِبَّانَ زَرْعِهِمْ، جب میں راضی ہوتا ہوں تو وقت پہ بارش دیتا ہوں. وَأَمْنَعُ عَنْهُمْ إِبَّانَ حَصَادِهِمْ، جب کھیتی پک جاتی ہے تو بادلوں کو روک لیتا ہوں. وَأَجْعَلُ الْأَمْرَ فِي حُلَمَائِهِمْ، اور حکومت نیک لوگوں کو دے دیتا ہوں. وَالْمَالَ فِي صُمَحَائِهِمْ، اور پیسہ سخی لوگوں کو دے دیتا ہوں تاکہ غریبوں پہ خرچ کریں. اور یا اللہ جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو کیا نشانی ہے؟ فَأَمْطِرُ عَلَيْهِمْ إِبَّانَ حَصَادِهِمْ، جب کھیتیاں پک جاتی ہیں تو بارشیں شروع کر دیتا ہوں. وَأَمْنَعُ عَنْهُمْ إِبَّانَ زَرْعِهِمْ، اور جب ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو پانی کو روک لیتا ہوں. وَأَجْعَلُ الْأَمْرَ فِي شِرَارِهِمْ، اور حکومت ان کے بدماشوں کو دے دیتا ہوں. وَالْمَالَ فِي بُخَلَائِهِمْ، اور پیسہ بخیل آدمیوں کو دے دیتا ہوں، نہ خود خرچ کریں نہ اوروں پہ خرچ کریں. اللہ تو ناراض ہوا بیٹھا اور ایٹمی طاقت کے ڈھول بج رہے کہ کام بن گیا. اس سے بھی کام بنتے ہیں. ليتك تحلو والأيام مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب فإذا صاح منك البد فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. اے اللہ تو راضی ہے تو جگ ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں. یا اللہ تو ساتھ ہے تو سب ساتھ چھوڑ جائیں کوئی پرواہ نہیں. یا اللہ تجھ سے تعلق جڑا ہوا ہے تو سب سے ٹوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں. یا اللہ تیری میری دوستی پکی ہو جائے تو سب کچھ چلا جائے تو کوئی پرواہ نہیں. یہ ہماری بنیاد تھی اور یہ بنیاد سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کی حاصل نہیں ہو سکتی. سید قریشی ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، محمدی ہونے سے مسئلہ حل ہوگا. وہاں شاہ جی کو نہیں تولا جائے گا، وہاں شاہ جی کے عمل کو تولا جائے گا. وہاں راجپوت کو نہیں تولا جائے گا، راجپوت کے عمل کو تولا جائے گا. وہاں سیٹھ صاحب کو نہیں تولا جائے گا، سیٹھ صاحب کے عمل کو تولا جائے گا. وہاں قریشی کو نہیں تولا جائے گا، قریشی کے عمل کو تولا جائے گا. وہاں آوان کو نہیں تولا جائے گا، آوان کے عمل کو تولا جائے گا. وہاں خاندان نہیں تلتے، وہاں عمل تلتا ہے. وہاں محمدی دیکھا جائے گا. محمدی ہے تو مرحبا، نہیں ہے تو بجو کی طرح مردود ہے. ابو لہب کون ہے؟ چچا ہے، سردار ہے، ہاشمی ہے، قریشی ہے، سید ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قرآن کہہ رہا کہ ابو لہب برباد، ہلاک، بیوی بھی وہ بھی. اور بلال کون ہے؟ حبشی ہے. بیٹا کس کا ہے؟ حبشی کا. دادے کا کیا نام ہے؟ آج تک نہیں کسی کتاب میں دیکھا. رنگ کیسا ہے؟ کالا. شکل کا کیسا ہے؟ بدصورت. خاندان کا کیسا ہے؟ بے خاندان، بے نام، بے حسد، بے نسب، بے نمبرہ ہے. پر ہے کون؟ محمدی ہے. تو اعلان کیا ہو رہا ہے کہ قیامت کا دن ہے اور جنت سامنے ہے، دروازہ بند ہے. سارے جنتی انتظار میں ہیں کہ دروازہ کھلے تو جنت میں جائیں. سارے جنتی کہتے ہیں یا رسول اللہ دروازہ کھلوائیں. آدم علیہ السلام سے یا نبی اللہ دروازہ کھلوائیں. کہیں گے میں نہیں کھلوا سکتا. یا نوح دروازہ کھلوائیں، میں نہیں کھلوا سکتا.
سارے نبیوں سے ہیر پھیر کے آخری نبی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ استفتح لنا باب الجنہ، ہمارے لیے دروازہ کھلواؤ. کہیں گے میں ہی کھلوا سکتا ہوں. سجدے میں سر رکھا، یا اللہ. اللہ کہ کیا ہے؟ یا اللہ دروازہ کھول. کہ میرے حبیب سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک تو نہ چلا جائے. تو جائے گا تو کھولوں گا، نہیں تو نہیں کھول سکتی. تو میں تو تیار. پھر لاؤ جنت کی سواری آئی، اڑتی ہوئی آ رہی، آپ کے سامنے اتر رہی، اس پہ آپ بیٹھ رہے، وہ سواری کھڑی ہوتی ہے، اس کی لگام نیچے گرتی ہے، سارے انسانوں کی نظر اٹھتی ہے. ابو بکر نے بھی دیکھا، عمر نے بھی دیکھا، عثمان نے بھی دیکھا، علی نے بھی دیکھا، جو سب سے اونچے اللہ کے رسول کے شہزادے ہیں، ان سب نے دیکھا کہ ہمارے ہاتھ میں آئے. پر اعلان ہوا بلال حبشی کو بلایا جائے، یہ لگام اس کو پکڑائی جائے. جنادا بلال، بلال کو بلاؤ. نہ وہ قریشی، نہ وہ ہاشمی، نہ وہ پٹھان، نہ وہ راجپوت، نہ وہ شیخ، وہ کچھ بھی نہیں، وہ محمدی ہے. تو وہ محمدی بن کے دکھا دو اللہ تعالیٰ کو. یہ تبلیغ کا کام ہے، اس کو سیکھو. یہ سیکھنا ہے، اللہ کے راستے میں جانا ہے، تبلیغ میں جانا ہے ان باتوں کو سیکھنے کے لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی زندگی ہمارے اندر اتر جائے. اور اب نبی کوئی نہیں آئے گا، آپ آخری ہیں، کوئی نہیں آئے گا. لا نبی بعدی لا امة بعدكم مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فاجمله واحسنه الا موضع لبنة في زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه فانا اللبنة الاخيرة وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال. کہ میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ہے جیسے گھر بنانے والے نے گھر بنایا، یہ مسجد بن گئی، ساری بن گئی، پر ایک پورا کونا نہیں بنایا. سارے لوگ کہتے ہیں بھائی آپ نے چنوٹ والوں نے اتنی خوبصورت مسجد بنائی، اب بھائی یہ کونا بھی تو بنا دو. یہ کونا کیوں نہیں بنا؟ آپ نے کہا نبوت کا محل بنا، وہ کامل ہوا، وہ مکمل ہوا، اس میں پوری ایک جگہ اللہ نے پتھر نہیں لگایا. سارے لوگ کہتے ہیں کتنا خوبصورت قصر نبوت ہے، پر پتھر کیوں نہیں لگ رہا؟ تو سنو الا، اور سے سنو الا، اور سے سنو انا اللبنۃ الاخیرہ، میں وہ نبوت کا آخری پتھر ہوں. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اب جب نبی کوئی نہیں تو ساری دنیا کے انسانوں سے، مسلمانوں سے توبہ کروانا اور کافروں کو کلمہ پہنچانا کس کے ذمہ لگائیں؟ صرف تبلیغی جماعت کے ذمہ ہے. تو گھر سے فارغ ہیں یہ سارے کے سارے، ہر کلمہ گو کے ذمہ ہے. جو ختم نبوت کا ماننے والا ہے وہ پوری دنیا میں اسلام کا پھیلانے والا ہے. اب مانے یا نہ مانے، اب ہم کسی کو منوا تو سکتے نہیں، ہم تو محنت خوشامدی کر سکتے ہیں. کتنے آدمی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، 5% بھی نہیں پڑھتے، 95% چھوڑے بیٹھے ہیں، تو ان سے فرض معاف ہو گیا ہے. کتنوں نے اس رمضان کے سردی کے روزے بھی چھوڑ دیے ہوں گے، ان سے روزے معاف ہو گئے. کتنوں نے تراویح چھوڑ دی، استغنا ہے، شوق ہی نہیں نیکیوں کا. تراویح کے ہر سجدے پہ 1,500 نیکی لکھی جاتی ہے. کتنوں نے چھوڑی اور کتنے نقصان اٹھائے. روزانہ 60,000 جو اللہ سے لے سکتا تھا نیکیاں، پورے رمضان میں غفلت میں کتنے گزر گئے. اور ہر سجدے پر 1,500 نیکی کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس کے 60، جس نے روزہ نہیں رکھا اس کو روزہ معاف، جس نے نماز نہیں پڑھی اس کو نماز معاف، جس نے جو تبلیغ نہ کرے اس کو تبلیغ معاف، جو بستر اٹھا لے اس پہ فرض ہو گئی، جو نہ اٹھائے اس پہ نہیں ہوئی. یہ کہاں کی تک ہے؟ تبلیغ کا تعلق رائمن سے نہیں ہے، اس مسجد سے نہیں ہے، مرکز سے نہیں ہے. تبلیغ کا تعلق ختم نبوت سے ہے، مدینہ منورہ سے ہے، مسجد نبوی سے ہے. یہ فرمان وہاں سے آ رہا ہے، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا پیغام پہنچاؤ. الا وان ربی داعی وانه سائلی هل بلغت فقول یا رب قد بلغت فلیبلغ الشاہد الغائب. میرا رب قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا، بلائے گا، میری بات پہنچا دی تھی؟ میں کہوں گا پہنچا دی تھی، اب تمہارے ذمہ ہے کہ تم آگے پہنچاؤ. ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فادوا عنی، میرے اللہ نے مجھے سارے انسانوں کے، سارے زمانوں کے، سارے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے. میرا پیغام مجھ سے لے کر آگے پہنچا دو. ابلغوا عنی ولو آیا. اور اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا کہ عالم ہونا بھی شرط نہیں، ایک بات بھی آتی ہے تو میرے نبی نے کہا لے کے آگے پہنچا دو، پہنچاؤ. مرو بالمعروف ونہوا عن المنکر، بھلائیاں پھیلاتے پھرو، برائیاں مٹاتے پھرو. یہ کتنی حدیثیں میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہیں. اور انتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولتکن منکم امہ يدعون الى الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ایسی کتنی آیات قرآن میں دیکھو تو مل جائیں گی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں تو میں نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ تم نے تبلیغ کا کام کرنا ہے. یہ کہتے ہیں تبلیغ کہاں سے آ گئی؟ جہاں سے نماز آئی وہیں سے تبلیغ آئی، جہاں سے روزہ آیا وہیں سے تبلیغ آئی، جہاں سے حج آیا وہیں سے تبلیغ آئی، جہاں سے زکوٰۃ آئی وہیں سے تبلیغ آئی. تو تبلیغی جماعت کا کام نہیں، تبلیغ ہر ختم نبوت کے ماننے والے کا کام ہے. ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا، یہ ہے ختم نبوت کا کام.
جو ہر مسلمان اس کا عقیدہ رکھتا ہے، ہر مسلمان کے ذمہ ہے. اب کرے یا نہ کرے تو الگ بات ہے. تو میرے بھائی آج اللہ کے واسطے ایک تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. کر لی؟ جتنی نمازیں چھوڑی ہیں ان پہ معافی مانگو. جتنے کسی کا حق مارا ہے اس پہ اللہ سے معافی مانگو. آج تک جو صغیرہ کبیرہ گناہ کیے ہیں اس پر اللہ پاک سے معافی مانگے. آج تک زکات نہیں دی اس پر اللہ سے معافی مانگے. آئندہ حساب کر کے زکات دینا شروع کریں. یہ مال کا حق ہے. کوئی ذمہ دار بیٹھے ہیں تو وہ اپنی فصلوں کا عشر دیں. اللہ تعالیٰ نے بارشوں کا نظام اور بیماریوں کا نظام چلا دیا زمینداروں کے عشر کو روک لینے کی وجہ سے، اور چیزوں کو مہنگا کر دیا زکات کو روک دینے کی وجہ سے، اور ظالموں کو مسلط کر دیا اللہ جل جلالہ نے رشوت کی وجہ سے. جب خیانت، جب ناپ تول میں کمی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو اوپر بٹھا دیتا ہے. اس لیے بھائی ہم سب توبہ کریں. مسئلہ اوپر سے حل ہوگا، حکومتیں نہیں حل کرتی. وہ ہمارے جیسے محتاج ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا. جیسے مجھ سے کچھ نہیں ہوتا ایسے کسی بادشاہ سے بھی کچھ نہیں ہوتا، کسی وزیر اعظم سے بھی کچھ نہیں ہوتا، کسی وزیر سے بھی کچھ نہیں ہوتا. جو ہوتا ہے وہ اوپر والے سے ہوتا ہے. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. یفعل اللہ ما یشاء ویخلق ما یشاء ویخلق ما لا تعلمون ویغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وینصر من یشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وترزق من تشاء ویؤید بنصرہ من یشاء ویختص برحمتہ من یشاء. قرآن تو چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. یہی حکومت کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. یہ سب جھوٹ ہے. جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا. سارے اللہ کے واسطے میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں. مال کا حق ہے غریب کو پہنچاؤ. جان کا حق ہے سجدے میں سر رکھو. عزت و آبرو کا حق ہے نظریں جھکا کے چلو. گانوں کا حق ہے اپنے بازاروں میں گانے بجانوں کو بند کرو. جو قوم گانے بجانے میں ڈوب جاتی ہے انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا. جس قوم میں زنا پھیل جائے، جس قوم میں شراب پھیل جائے، جس قوم میں گانا پھیل جائے، ان پر اللہ کے عذاب کا آنا اس طرح واضح ہو جاتا ہے جیسے یہ سورج آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو انہیں دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی. تو بھائی ہم سب توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں کہ مسئلہ اوپر سے حل ہوگا، اور ساری دنیا کے لوگوں سے جا کے توبہ کروائیں. یہ تبلیغ کا کام ہے. جو نمازیں چھوڑی آج سے شروع کر دیں. رمضان میں شروع کی اب شروع ہی رہے. پیچھے کی قضائی دے، آگے پڑھتا چلا جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کر لے. کسی کا حق مارا ہے اسے جا کے معافی مانگ لے. بھائی میں دے دوں گا، دے دیا تو دے دیا، نہ دے سکا، اسباب نہ پیدا ہوئے تو اللہ قیامت کے دن اپنے خزانے سے دے کر اس کی جان چھڑا دے گا. اس نے 100 کے قاتل کو معاف کر دیا توبہ کرنے پر، تو چھوٹے موٹے تو ہم تو بڑے کو چھوٹے موٹی چیزیں ہیں. بخاری شریف کے بعد 99 کا قاتل میرے جیسے جاہل سے پوچھا میری توبہ ہے؟ انہوں نے کہا تیری توبہ کیسے ہے؟ انہوں نے کہا پھر 99 100 پورا کرا. سکا چل تو ہی چل. اس کو بھی اڑا دیا، 100 پورے کر دیے. پھر کسی اچھے عالم سے پوچھا، انہوں نے کہا بھی توبہ تو ہر وقت ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا پھر میری توبہ. انہوں نے کہا چنیوٹ میں رہ کے پوری نہیں ہوگی، بستی چھوڑو، نیکوں کی بستی میں جاؤ، وہاں جا کے رہو. آپ ناراض ہوں، میں سے نام لے لیا، مثال دے رہا ہوں. آج سب کا سارے ملک کا یہی حال ہے، نافرمانی کا ڈیرا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنا گھر چھوڑ دیتا ہوں، وطن چھوڑ دیتا ہوں، میری توبہ ہو جائے. وہ نکل پڑا، آگے بیمار ہو گیا، راستے میں مر گیا. دوزخ کے فرشتے آئے، چلو دوزخ میں. جنت کے فرشتے آئے، چلو جنت میں. جھگڑا شروع. اور بھائی انہوں نے کہا توبہ کر لی. ان کا کہاں توبہ کی؟ وہاں جاتا تو توبہ پکی ہوتی. انہوں نے کہا چل تو پڑا تھا. انہوں نے کہا نہیں دوزخی، وہ کہیں جنتی. اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، جاؤ دونوں میں فیصلہ کرو. اگر تو نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنتی، اور اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو دوزخی. جب زمین ناپنے لگے تو ادھر کی زیادہ تھی، ادھر کی تھوڑی تھی. وہ بادشاہ، وہ رحیم، وہ کریم، وہ حنان، وہ منان، دل کو جاننے والا، ادھر کی زمین کو کہنے لگا سکڑ جا میرے بندے کے لیے. ادھر کو سکیڑ دیا، چل بھائی جنت. اب 100 کا بدلہ کہاں سے دے گا؟ خود اپنے خزانوں سے دے گا. یہ کہا ہمارا دو بھائی، اور زکات بند کی روکی ہے دو بھائی. اللہ کے نام پہ لگانا سیکھو میرے بھائیو. اور یہ صدقہ فطر یہ واجب ہے، اس کو عید سے پہلے دو بھائی. عام طور پہ نہ کوئی بتاتا ہے نہ کسی کو پوچھنے کا شوق ہے. ہر کوئی کہتا ہے 2 سیر گندم دے دو چھٹی. اے بھائی 2 سیر گندم کے ساتھ کچھ اور بھی سن لو. بہت سے پیسے والے بھی بیٹھے ہیں، بہت سے متوسط بھی بیٹھے ہیں، بہت سے نیچے درجے کے بھی ہیں، بہت سے مستحق بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے نبی نے جو دیا نا فطرانہ، اگر وہ دو گے تو کسی غریب کا بھلا ہوگا. ہمارے نبی نے 4 سیر کشمش کا فطرانہ دیا. اور 4 سیر کشمش جو ہے، ہم ابھی کوٹ مومن میں تھے تو میں نے ایک پنساری سے پوچھا. انہوں نے کہا جی 50 روپے کلو، درمیانے درجے کی 50 روپے کلو کی ہے. ویسے تو 100 روپے کلو تک بھی ہے. تو اگر 50 روپے کلو ہو تو ایک آدمی کا فطرانہ 200 روپے بنتا ہے. یعنی آپ نے 15 روپے دے کے جان چھڑا لی. رجال بھائی جان چھٹی. شوق ہی نہیں اللہ کو دینے کا، اپنی تجوری بھرنے کا شوق ہے. قبر میں لے جانا نا، نیچے نوٹ بچھانا، اوپر سو جانا.
تو جو مالدار بیٹھے ہوئے ہیں پیسے والے، ان کو چاہیے کہ کشمش کے حساب سے دیں. اگر ایک گھر کے 4 فرد ہیں تو کسی غریب کو 800 روپے ملے گا تو اس کی عید تو ہو جائے گی. 60 روپے دینے سے تو سبزی نہیں ملتی. اور اس سے آپ نے 4 سر کھجور کا فطرانہ دیا، اور کھجور 30 روپے کے قریب ہے کلو کی، تو 100-125 روپے ایک آدمی کا فطرانہ بنتا ہے. اور اگر 4 آدمی ہیں اور ایک گھر میں کم سے کم اگر 4 آدمی ہوں تو 400-500 روپیہ ایک غریب کے گھر میں جائے گا، تو کچھ اس کے بچے بھی بیٹھ کے کھا لیں گے. تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے عید سے پہلے دینے کا حکم دیا ہے. اور تو صرف گندم کا نہ دو، جو بھائی درمیانے جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے وہ کشمش کے حساب سے دے، جو اس سے کم درجے کا ہے تو بھائی وہ کھجور کے حساب سے دے دے. جو چاہتا نہیں میں نے تو قبر میں ہی لے جانے ہیں تو وہ پھر گندم کا دے دے. جان چھوٹ جائے گی، جان چھوٹ جائے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ادا نہیں ہوا، ادا تو ہو گیا. کوئی عرفات میں چلا جائے نا، سو جائے سارا وقت سوتا رہے، حج اس کا بھی ہو گیا. بے ہوش کو جا کے لٹا دو، حج اس کا بھی ہو گیا. پر وہ حج جس سے اللہ تعالیٰ اپنا بنا لے وہ تو نہ ہوا نا. تو گندم کے دینے سے فرض تو ادا ہو گیا، پر وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا. بھائی آج سارے بھائی توبہ کر کے اٹھو اللہ کی بارگاہ میں، اور گھر میں جا کر اپنے بچوں سے توبہ کرو، اپنی ماؤں سے توبہ کرو، اپنی بیویوں سے توبہ کرو، اور اپنے اخلاق کو ٹھیک کرو. ایک بات اور درمیان میں رہ گئی ہے، یہ ہم سب اس کے محتاج ہیں. نماز تھوڑے سے ایمان سے ٹھیک ہو جاتی ہے، اخلاق کے لیے بڑا ایمان چاہیے. ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ 4. سلمن قطعت، جو توڑے اس سے جوڑو. آتے من حرمک، جو نہ دے اس کو دو. اوف عمن ظلمک، جو ظلم کرے معاف کرو. احسن الی من اساء الیک، جو برا سلوک کرے اس سے اچھا سلوک کرو. اور پنجابی اخلاق کیا ہیں؟ جو بولے اس سے بولو، جو نہ بولے اس سے نہ بولو. جو پوچھے اس کو پوچھو، جو نہ پوچھے اس کو نہ پوچھو. جو دے اس کو دو، جو نہ دے اس کو نہ دو، چاہے بھوکا مر جائے. جو سلام کرے اس کو سلام کرو، جو نہ کرے اس کو بالکل نہ کرو، چاہے سگا بھائی کیوں نہ ہو. یہ پنجابی اخلاق سے توبہ کرو بھائی. اس تکبر میں مر گئے تو جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی، تبلیغ بھی نہیں چھڑا سکتی، یہ چلے بھی نہیں چھڑا سکیں گے اگر اپنے اخلاق کو ٹھیک نہ کیا، اگر اپنی زبان کو ٹھیک نہ کیا. ایک مسجد کے نمازی ایک دوسرے سے بات نہ کریں، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے ایک دوسرے سے بات نہ کریں دنیا کی خاطر، چھوٹی چھوٹی باتوں کی خاطر. تو بھائی اپنے اخلاق بناؤ اللہ کے واسطے. دیکھو نا بول کی کتنی طاقت ہے کہ ایمان کا بول بولا، ایک بول ہی تو بولا، 1000 سال کے گناہ بھی ہیں تو معاف ہو گئے. اور 1000 سال کی توحید کی عبادت ہے، اور ایک شرک کا بول بولا تو 1000 سال کی عبادت کفر میں تبدیل ہو کے دوزخ میں چلا گیا. یہ بول کی اتنی طاقت ہے. اپنی زبان کو اللہ کے واسطے ٹھیک استعمال کرو. آپ نے کہا معاذ تجھے اسلام کا چوٹی کا عمل بتاؤں؟ اسلام کا چوٹی کا عمل کا کیا رسول اللہ؟ آپ نے زبان باہر نکالی، یوں پکڑا انگلی سے اور انگوٹھے سے. امسک علیک لسانک، زبان کو ٹھیک چلایا کر. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم اپنے بول کی وجہ سے بھی دوزخ میں جائیں گے؟ انہوں نے کہا سکلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے روئے. کیا کہہ رہا ہے؟ ارے سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والے وہ ہوں گے جو اپنی زبان کا کیا ہوا بھگتیں گے اور ناک کے بل دوزخ میں جائیں گے. وَهَلْ يُكِبُّ النَّاسِ فِي نَارِ جَهَنَّمْ عَلَى مَنَاخِرِ وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. دوزخ میں منہ کے بل سب سے زیادہ گرنے والے وہ ہوں گے جن کی زبان کا بول غلط ہوگا. تو یہ 4 بنیادیں ہیں. سلمن قطع، توڑنے والے سے جوڑو بھائیو. جس سے رائے نہ ملی اس کو اٹھا کے باہر بٹھا دیا. آتے من حرمک، جس نے نہیں دیا تو بھوکا مر رہا ہے اس کے گھر میں جا کے ایک روٹی کا لقمہ نہ پہنچایا. اور فہم من ظلمک، جس نے گالی دی اس کے قتل کے در پہ ہو گئے. اللہ کا نبی کرم معاف کر دو. 20 برس قتل کے منصوبے بنانے والوں کے سامنے آپ کھڑے ہوئے بیت اللہ کے دروازے کو پکڑ کر بولو آج میں کیا کروں گا، بولو آج میں کیا کروں گا. اتنے بڑے اخلاق. جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا، انتم الطلقاء، جاؤ معاف کیا. جیسا کہ قاتل وحشی کو جس کے قتل کا حکم تھا، وہ جو آیا اور کلمہ پڑھ لیا اور صحابہ نے تلواریں نکالی قتل کرنے کو، تو انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ. ایک آدمی کا کلمہ پڑھنا 1000 کو مارنے سے مجھے زیادہ محبوب ہے. 1000 کافر قتل کروں اس سے زیادہ پسند ہے کہ ایک کو کلمہ پڑھا دوں. یہ مسلمان ہو گیا، پیچھے ہٹ جاؤ. سب کو پیچھے ہٹا دیا. پھر کہنے لگے تو وحشی ہے؟ کہا جی ہاں. کہا یہاں آ. سامنے بٹھایا. اچھا جی تو بچا ظالم، تو نے میرے چچا کو قتل کیسے کیا تھا؟
7 برس گزر چکے ہیں. جب سارا قصہ سنایا تو پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو، داڑھی تر. کہنے لگا اچھا ویشی، اللہ تیرا بھلا کرے، میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے. جس کو دیکھ کے طبیعت خراب ہو جائے اس کو بھی معاف کر کے جنت کا راستہ بھی دکھا دیا. تو بھائیو، ان 4 بنیادوں پہ اگر زندگی نہیں ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو آگے نہیں پھیلا سکتی، اور کوئی معاشرہ توازن کے ساتھ نہیں چل سکتا، اور کوئی محبتیں قائم نہیں ہو سکتی اگر ہم نے معاف کرنا نہ سیکھا، درگزر کرنا نہ سیکھا، برے سے اچھا بننا نہ سیکھا تو کوئی دنیا میں امن نہیں آ سکتا. اور آپ نے کہا میری ضمانت ہے کہ تم اپنے یہ اخلاق بنا لو، میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں گا. کہ میں ضامن ہوں، انا زعیم ببیت فی اعلی الجنت لمن حسن خلقہ، کہ میں ضامن ہوں جنت میں گھر لے لو. تو بھائیو اپنے اخلاق سیکھ لو. ہم نے کہا ابو ہریرہ اچھے اخلاق سیکھ لے. کہ یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ فصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تمہیں نہ دے تم اس کو دو. تو بھائی یہ ہماری بات ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ اس کے رسول کے طریقوں پر لائیں اور اس کو پھیلائیں. اس کے لیے سارے بھائی تیار ہیں؟ اور بھائی توبہ تو سارے کر لو دلی دل میں ہیں. یہ تشکیل تو آج 100% ہو جائے کہ یہاں سے اٹھیں تو توبہ کر کے اٹھیں اور اپنی پوری زندگی کو بدلنے کی نیت کے ساتھ اٹھیں، اور اپنی بیویوں سے، اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے بچوں سے، سب کو بٹھا کے توبہ کرو. اللہ پاک ہم کر رہے ہیں ہمارے طرف متوجہ ہو جائے. اور بھائی ساری دنیا سے بھی توبہ کروانی، اس کے لیے بھائی اللہ تعالیٰ موقع دے، ہمت دے. عید کے بعد نکلو سارے 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے. تربیت کے بغیر کام بنتا نہیں، تربیت ضروری ہے. قانون فطرت کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، تربیت کے بغیر کوئی چیز نہیں آتی. اس لیے بھائی اس کے بھی سارے بھائی ارادے کرو، نیتیں کرو، ٹھیک ہے نا. اور یہ جمعرات کو یہاں بیان ہوتا ہے، یہی بات ہے جو میں نے آپ سے تفصیل سے کی، یہاں مختصر ہو جاتی ہیں لیکن ہر جمعرات کو ہوتی ہیں. اور یہ ایمان کی مجلسیں ہماری ضرورت ہیں. کوئی بھی بات کرے ایمان کی بات ہے تو دل پہ اثر کرتی ہے. تو آپ جمعرات کو یہاں تشریف لایا کریں، یہاں رات قیام کیا کریں، پورے ہفتے کی دھلائی ہو جایا کرے گی. دیکھو نا کپڑا استعمال ہوتا ہے پھر میلا ہو جاتا ہے تو پھر بھی پہنے رکھتے ہیں کہ پھر اتارتے ہیں، پھر اس کو دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پھر پہنتے ہیں. ایک دفعہ روٹی کھائی جس برتن میں، اسی میں دوبارہ سالن نہیں ڈالتے، اس کو اگلے ٹائم کے لیے دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پھر اس میں اس کو دوبارہ استعمال کرتے ہیں. میرے بھائیو یہ دل بھی دنیا میں استعمال ہوتے 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 گندا ہو جاتا ہے. اب اس کی دھلائی کی ضرورت ہے تو دھونے کے لیے آ جائے، شب جمعہ میں آ گئے، مرکز میں آ گئے، یہاں بیٹھے، بات سنی، رات قیام کیا، پورے ہفتے کی دھلائی ہو جائے گی انشاءاللہ. رات یہاں ٹھہر جائیں، پورے ہفتہ دل دھو دھا کے اب جا کے دکان بھی کھولو، دفتر بھی کھولو، حکومت بھی چلاؤ، گھر بھی چلاؤ، تجارت بھی چلاؤ، زراعت بھی چلاؤ. یہ ہماری ضرورت ہے. جیسے کپڑے کی ضرورت ہے کہ دھویا جائے، برتن کی ضرورت ہے کہ دھویا جائے، دل کی ضرورت ہے کہ اس کو بار بار دھویا جائے. اسی طرح گندا لے کے چلتے رہے تو کالا ہو جائے گا. کالا ہو گیا تو مہر جائے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. کہیں وہ دن نہ آئے کہ دل کالا ہو جائے اور پھر کوئی اس پہ کوئی بات اثر ہی نہ کرے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. سنتیں پڑھیں.